اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو تیمم کے ذیل میں تیمم کے طریقے میں اسٹارٹ ہوئی تھی، اور تیمم کا طریقہ بہت ہی مختصر طریقہ ہے، اور انشاءاللہ اس کا جو طریقہ بیان کیا گیا اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ زمین پر سے مراد ہر وہ چیز جس پر تیمم کرنا صحیح ہے، اور چونکہ اصل بیس زمین ہے، اور یہ ساری چیزیں جس کو بیان کیا گیا یہ زمین کی کیٹیگری میں داخل ہے، لہذا زمین پر ہاتھ مارنا یا آگے سیستانی کے لحاظ سے ہاتھ رکھنا بھی صحیح ہے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ایک ساتھ ہاتھ مارا جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ باطن یعنی ہاتھ کے اندرونی حصے کو پیشانی پہ پھیرنا ہے اور اعضاء تیمم پر پھیرنا ہے، یعنی یہ اندرونی حصہ ہونا چاہیے جس کو ہاتھ کا باطن کہا جاتا ہے، جس کو ہم ہتھیلی کہتے ہیں۔ اور پوری پیشانی پر تیمم ہونا چاہیے۔ اسی طرح آگے کوئی فتویٰ دیتے ہیں اور آگے سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ جبین یہ کن پٹی کو کہتے ہیں، پیشانی یہ والا حصہ ہو جائے گا تقریباً، اور یہ جبین ہے۔ ان سب پہ ہاتھ پھیرنا ہے، اور اس کی مقدار بال اگنے کی جگہ سے لے کر یہ بال اگنے کی جگہ ہے، بال اگنے کی جگہ سے لے کر بھووں تک، آئی بروز، یہ بھویں آئی بروز اس کو یہاں تک ہے، اور خود آئی بروز یعنی بھویں آیا شامل ہے یا شامل نہیں ہے۔ آگے خوئی کی احتیاط واجب ہے، آگے سیستانی کی احتیاط مستحب ہے۔ جو آئی بروز ہیں اس پر ہاتھ پھیرنا، یہ آپ کے سامنے بال اگنے کی جگہ سے لے کر بھووں تک، خود یہ جو بھویں ہیں آئی بروز ہیں، یہ احتیاط مستحب آگے سیستانی کے لحاظ سے، احتیاط واجب آخری کے لحاظ سے اس پر بھی ہاتھ پھیرنا ہے۔ بس بال اگنے کی جگہ سے لے کر لمبائی میں آئی بروز تک، بھووں تک، اور چوڑائی میں پیشانی پلس جبین یہ کن پٹی کو کہتے ہیں۔ اچھا، آگے سیستانی کے بعد استطاعت سے پتہ چلتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے ویڈیو بھی ملاحظہ فرمائی ہوگی، اس میں بھی جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے کہ لینتھ وائز۔ اچھا، اب دو چیزوں کو اس میں خاص ملاحظہ کیجیے گا تیمم کی جو ویڈیو ہے، کہ یہ انگوٹھا اس طرح کھلا ہوا ہے تاکہ اس کے اوپر یہ چیز جو وہ یعنی جبین جو وہ کور ہو جائے۔ آگے سیستانی کے بعد استطاعت سے پتہ چلتا ہے، آخوئی کا بیان اس میں نہیں ملتا ہے، لیکن بہرحال احتیاط یہ کی جائے کہ اس طریقے سے کھینچے، سائیڈ میں، وڈتھ میں، عرض میں اس کو ہاتھ نہ پھیریں، بلکہ اس طریقے سے جس طریقے سے ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے یا دیکھی ہوگی آپ نے،
भवों बाल उगने की जगह पे इसको हाथ रखें और वहाँ से इसको यहाँ तक खींच कर आए। और दूसरा नुक्ता कि आपने देखा होगा वीडियो में कि ख़ास तौर पर ये जो नाक का हिस्सा है, नाक के ऊपर का हिस्सा जो पेशानी से मुत्तसिल है, क्योंकि वहाँ पे एक गड़ा है तो उस पर आमतौर पर हाथ नहीं जाता है। तो आपने देखा होगा कि उस पर बाकायदा उन्होंने जो है वो यहाँ पे उंगलियाँ यूं करके उंगलियों को लेकर आए, वरना अगर आप खाली हाथ फेर लें तो ये हिस्सा थोड़ा सा रह जाता है। तो ये नुक्ता काबिल तवज्जो था। और हाथ के मसे में भी एक नुक्ता जो काबिल तवज्जो वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बयान करते हैं। ये हो गया आपकी पेशानी का मसा, पेशानी का मसा। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने ये बात बयान नहीं की है, शायद सिस्तानी का जो एक एक्स्ट्रा उन्वान है तयम्मुम पर कि अहकाम तयम्मुम के ऊपर उन्होंने तकरीबन कुछ मसाइल बयान किए हैं, तकरीबन 10-11 मसाइल अगर सिस्तानी के एक्स्ट्रा मिनहाजुस सालिकीन में मौजूद है। इंशाअल्लाह इसको आखिरी का उर्वा से टैली करके आपकी खिदमत बताएंगे कि आखिरी इसमें क्या फरमाते हैं। तो एक नुक्ता जो काबिल तवज्जो है वो ये कि जिस तरह पैरों के मसे के लिए, सर के मसे के लिए ज़रूरी है कि जिस पर मसा किया जाए यानी पैर और सर उसको स्टिल रखा जाए और हाथों को हरकत दी जाए, तयम्मुम में भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि हम हाथ यहाँ रखें और मसलन सर को पीछे की तरफ ले जाएं, सर को पीछे की तरफ ले जाएं और हाथ को स्टिल रखें, यानी जिस चीज़ पर मसा किया जाए उसको हरकत दें। मुख्तसर की हरकत में कोई मुज़ायका नहीं है, वो तो ज़ाहिर हरकत तो करेगा चेहरा या हाथ। ये हाथों पर जैसे मिसाल को हाथ का अगर आप मसा कर रहे हैं तो मिसाल के तौर यूँ किया और इसको खींचा, आपने हाथ रखा और जिस चीज़ से मसा कर रहे हैं यानी ये हाथ जिसको फेरना है उसको स्टिल रखें और जिस चीज़ पे मसा किया जा रहा है ये वाला हाथ उसकी पुष्ट उसको हम खींचें। अच्छा, ये अंगूठी का मसला आगे आएगा। या बाज़ वक़्त इंसान दोनों काम कर रहा होता है, ये इस तरीके से दोनों हाथों को हरकत दे रहा होता है। अब ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मसा में ज़रूरी है कि जिस चीज़ पर मसा किया जाए वो स्टिल रहना चाहिए, ताकि ये कहा जाए कि आपने मसा किया। आपने मसा किया कब कहा जाएगा? ये उस वक्त कहा जाएगा कि जब आप जिस चीज़ को हाथ फेरें वो हरकत करें, जिस चीज़ पर हाथ फेरें उसको हरकत ना दें। खूब, ये हो गया पेशानी का मसला, बहुत ही चंद सेकंड का मसला भी सुनने में भी चंद सेकंड का और करने में भी चंद सेकंड। इसके बाद जो है वो पेशानी के बाद क्योंकि मसे में ज़रूरी है कि नाक का ये वाला हिस्सा जो पेशानी से मुत्तसिल है, नाक का कोना जो पेशानी से मुत्तसिल है वो वो भी शामिल है। लिहाजा आपने तयम्मुम में मुलाहिज़ा फरमाया इसको ख़ास तौर पर इस तरीके से कि वो शामिल हो जाए। और ये जो सवाल किया आपने कि अगर बेख्तियार या गलती से अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, अगर मवालात ख़त्म नहीं हुए हैं और मवालात अगर इंसान उसी वक्त मुतवज्जि हो जाए तो फिर इंसान अगर दोबारा से मसा कर ले या दोबारा से तयम्मुम कर लें अगर मवालात ख़त्म हो गए हैं। तो अगर ऐसा हो चुका हो तो उसे तयम्मुम बातिल नहीं होगा, बल्कि दोबारा कर लिया जाए, उसी पर दोबारा यानी दोबारा हाथ फेर लिया जाए, मवालात ख़त्म नहीं हुए तो काफ़ी है। उसके बाद है सीधे, ये सीधा हाथ है, फिर अंगूठी निकाल देनी है। ये जो सीधा हाथ है इसके रिस्ट, कलाई, यहाँ से उंगलियों के सिरों तक, कलाई के जो रिस्ट है, अब एग्जैक्टली तो कहना बहुत मुश्किल है कलाई जो है वो कहाँ से है, तो ज़ाहिर थोड़ा ऊपर से, और उंगलियों के सिरों तक पूरी जगह इसमें कवर होनी चाहिए, पूरी जगह कवर होनी चाहिए। इसलिए आप देखें तो वीडियो में एक बहुत अच्छा नुक्ता काबिल तवज्जो है कि उन्होंने जो हाथों का जो मसा किया है वो यूं अंगूठा रखा है, यूं, ये इस तरीके से अंगूठा अंगूठे पे फिर रहा है
تاکہ جو کو بہت اگرچہ اگر انسان اس طریقے سے بھی کرے کہ پورا ہاتھ اس پہ پھر جائے تو بھی کافی ہے، لیکن یہ زیادہ سیف سائڈ ہے کہ ہاتھ کھول کر یعنی 4 انگلیاں ایک طرف، انگوٹھا ایک طرف، اور اس طریقے سے ہاتھ کو پکڑیں جیسے کسی کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے مسح کریں تو یہ جو ہے وہ پورا ہاتھ کی پشت جو ہے وہ کور ہو جائے گی۔ بس رسٹ کلائی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک ہاتھ پھیرا جائے، پہلے سیدھے ہاتھ کی بیک پشت اور پھر الٹے ہاتھ کی بیک یا پشت پر مسح کیا جائے۔ ہو اور یہ بھی ضروری ہے آغاز سیستانی کی احتیاط واجب ہے۔ آخوئی کا ظاہراً فتویٰ ہے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کو مسح کیا جائے پھر الٹے ہاتھ کو کیا جائے۔ اچھا اب یہاں پر یہ سوال نامعقول ہے کہ کیا ضروری ہے کہ سیدھے ہاتھ کی پشت پر مسح کریں تو الٹے ہاتھ سے کریں، اور کوئی دوسرا ہاتھ استعمال ہی نہیں ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ سوال جو وہ ممکن انسان تھیوری پڑھ رہا ہو تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جائے، لیکن جب انسان پریکٹیکل دیکھے گا تو خب یہ پاسبل نہیں ہے۔ خب یہ ہو گیا آپ کا تیمم مکمل۔ خب خوئی کا فتویٰ ہے بحسب ظاہر کہ پہلے سیدھے ہاتھ رائٹ ہینڈ کی پشت کا مسح کیا جائے اور پھر الٹے ہاتھ لیفٹ ہینڈ کی پشت کا مسح کیا جائے، اور آگے سیستانی کی بلکہ بظاہر لکھا ہوا ہے وضاحت کے ساتھ کہ احتیاط واجب کی بنا پر جو ترتیب کا اس ترتیب کا خیال رکھا جائے۔ خب یہ ہو گئے تیمم، بہت آسان واضح، اور کل بھی میں نے شاید اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ جو تیمم کیا ہے وہ ڈیمو تھا، ظاہر ہے صرف سکھانے کے لیے تھا، چونکہ لیپ ٹاپ کے اوپر ہاتھ مارا تھا کہ اس پر لیپ ٹاپ پہ جو ہے وہ تیمم صحیح نہیں ہے۔ ہاں مگر اس کے اوپر اگر گرد ہو تو پھر وہ سارے مسائل آ جائیں گے کہ جس کو بیان کیا۔ مسئلہ نمبر 364 میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ پوری ہتھیلی سے مسح کریں، پیشانی کا یا ہاتھوں کا پوری ہتھیلی آپ کی جو کو شامل ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے جس پر مسح کیا جائے وہ پورا کور ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی، یہ مسئلہ بھی واضح ہے کہ ضروری کہ آپ کا پورا پام، آپ کا پورا ہاتھ، پورے ہتھیلی جو کہ وہ ہر اس کے سارے پارٹس جو وہ آپ اس کو یوز کریں، نہیں، اگر ایک اصل چیز ہے کہ جو وہ آپ کی پیشانی اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی پشت جو کہ وہ کور ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ آگے سیستانی نے یہ بات لکھی ہے کہ بس اتنا کافی ہے کہ یہ کہا جائے کہ دونوں سے عرفاً یہ کہا جائے کہ دونوں سے آپ نے جو کو مسح کیا ہے، کافی ہے اتنا۔ اور اس کے بعد مسئلہ نمبر 365 میں بیان کرتے ہیں کہ پیشانی اس کو کہتے ہیں، یہ تقریباً اپروکسیمیٹلی تقریباً بھووں کے برابر والی جو جگہ ہیں آئی بروز کے کور جو کر رہی ہے وہ پیشانی ہو جائے گی، اور آئی بروز کی جو سائیڈ ہیں، دونوں سائیڈ دونوں ہیں وہ جو ہے وہ جبین کہلائیں گی، وہ دونوں جبین کہلائیں گی، یہ دونوں جبین ہیں جسے ہم کنپٹی کہتے ہیں، اور بال اگنے کی جگہ سے لے کر بھووں تک، اور بھویں شامل ہے شامل نہیں، یہ مسئلہ بیان ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 366، خب 366 میں کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 366 میں کہ کافی ہے چاہے وضو کے بدلے میں تیمم ہو چاہے غسل کے بدلے میں تیمم ہو، ایک دفعہ ہاتھ مارنا کافی ہے۔ پہلے میں تھوڑی آگے سیستانی کی عبارت دیکھتا ہوں، پھر آپ کو ایک آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ یہاں تک تو دونوں سیم کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہاتھ مارنا تیمم کے لیے کافی ہے،
چاہے وضو کے بدلے میں تیمم ہو چاہے غسل کے بدلے میں تیمم ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے، کیا کوئی کی بھی تعبیر یہ ہے، احتیاط مستحب یہ کہ 2 بار ہاتھ مارا جائے، 2 بار ہاتھ مارے جائے۔ اب اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو بیان کرتے ہیں، 2 بار ہاتھ مارے جائیں۔ اب اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن میں جو وہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اگر سیستانی فرماتی ہے احتیاط مستحب ہے کہ 2 بار ہاتھ مارے جائیں، پہلی دفعہ ہاتھ ماریں اس سے چہرے پر ہاتھ پھیریں، اور دوسری دفعہ ہاتھ ماریں اس سے دونوں ہاتھوں کو، پہلی دفعہ ہاتھ مارنے کے بعد پیشانی، دوسری دفعہ ہاتھ مارنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی پشت اور الٹے ہاتھ کی پشت 2 دفعہ مارا۔ اور پھر آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ بہتر یہ کہ یوں کیا جائے کہ پہلی دفعہ ہاتھ پھیریں، پہلی دفعہ ہاتھ ماریں، پیشانی، سیدھے ہاتھ کی پشت، الٹے ہاتھ کی پشت، اور پھر دوبارہ ہاتھ ماریں اور سیدھے ہاتھ کی پشت اور الٹے ہاتھ کی پشت۔ واضح ہو گیا یہ؟ اب یہ آگے سیستانی کا بیان ہے۔ آگے کوئی کیا فرماتے ہیں، آگے کوئی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ 2 مرتبہ، اگرچہ احتیاط مستحب ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں احتیاط مستحب مجتہد عام طور پر کہاں پر لگاتا ہے۔ اب احتیاط مستحب یہ ہے کہ 2 دفعہ لگائے، 2 دفعہ زمین پر ہاتھ ماریں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، پہلی دفعہ ہاتھ ماریں اور پیشانی کور کریں، اور دوسری دفعہ ہاتھ ماریں اور ہاتھوں کی پشت کا مسح کریں۔ اور فرماتے ہیں کہ احتیاط کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یعنی جو آگے سیستانی جس احتیاط کو بیان کر رہے ہیں، آپ کوئی کہتے کہ نہیں اس احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، یہی احتیاط اگر کسی کو کرنی بھی ہے تو یہ کرنے کافی ہے۔ اسی لیے آگے سیستانی نے وہاں پر دیکھیے توجہ کیجیے گا، مجتہد جو ٹرم استعمال کرتا ہے وہ بہت ہی ناپ تول کر استعمال کرتا ہے، وہ بہت ہی متوجہ ہو کر استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا احتیاط مستحب 2 ضرب کے لیے، اگر سیستانی احتیاط مستحب 2 ضرب کے لیے لگائی ہے، پھر کہا کہ بہتر ہے کہ اس طرح کیا جائے۔ کس طرح کیا جائے، پہلی ضرب پہلے مارنے میں پورا تیمم کیا جائے، پھر دوسری دفعہ مارا جائے اور صرف ہاتھوں کو کور کیا جائے۔ لیکن آپ کوئی کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس احتیاط کی، لیکن بہرحال آپ کوئی سے سوال کیا جائے بہرحال بہتر ہے یا نہیں ہے، اب آپ کوئی انکار نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس کو خاص مینشن نہیں کیا۔ پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات شاید عرض کی تھی کہ ہمارے بہرحال یہ جملہ میں نے سنا تھا اپنے بعض احباب سے کہ آگے سیستانی بعض نکات جو ہے وہ ایکسٹرا استعمال کرتے ہیں اور ان کو بڑے اور اچھا بھی محسوس ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ان چیز کی طرف ناظر نہیں ہے، ان نکات کی طرف، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں نے دیکھی کہ مثال کے طور کوئی نے اپنے درس خارج میں مینشن کی ہوتی ہے، اپنے فتووں میں وہ مینشن نہیں کرتے ہیں، لیکن آگے سیستانی ان کو مینشن کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ آپ کوئی متوجہ نہیں ان نکات کی طرف، ان نکات کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگوں کا توضیح المسائل یا مثلا منہاج الصالحین پڑھنے سے یہ ایک تصور آتا ہے کہ مثال کو آگے سیستانی بعض نکات کی طرف متوجہ ہے کہ آپ کوئی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ یہ حال۔ اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 367 میں کیا بیان کرتے ہیں؟ خب 367 بھی جو ہے وہ پیش آنے والا مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر باطن سے، خب آپ لوگوں کو اصطلاح یاد ہو جانی چاہیے، یہ ہاتھ ہے ہمارا، اس کی ہتھیلی والی پورشن کو کہتے ہیں باطن، اس کی جس پر ہاتھ پھیرتے ہیں تیمم کے لیے اس کو کہا جاتا ہے ظاہر، ہے نا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر باطن سے ہاتھ پھیرنا ممکن نہ ہو کسی بھی وجہ سے، مطلب اس قدر شدید درد ہے ہاتھ نہیں پھیر سکتے، اس کو بہت شدید تکلیف ہے ہاتھ نہیں پھیر سکتے اس کو، یا چوٹ لگی ہوئی ہے ٹچ بھی کرنا جو کہ ممکن نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ باطن ہاتھ سے اگر مسح کرنا ممکن نہ ہو تو پھر تیمم کے لیے ظاہر
یعنی اس طریقے سے یہ ظاہر حصہ جس پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ظاہر. یہ انگوٹھی نکالی آپ نے اور تیمم والی چیز پر آپ نے یوں مارا اور پھر یوں کر کے ہاتھ پھیریں, یوں کر کے ظاہر سے ٹچ ہوگا. یہ پہلے سیدھا کرنا ہے, یہ آپ نے یہاں پہ رکھا اور اس طریقے سے کہ پورا یہ کور ہو جائے. ظاہر کو مس کرے گا, صحیح نا. یعنی الٹے ہاتھ کی پشت سیدھے ہاتھ کی پشت پر اور سیدھے ہاتھ کی پشت الٹے ہاتھ کی پشت پر جو کہ وہ پھیرا جائے گا. اگر جو ہے وہ ہتھیلی والی جگہ سے اگر مسا کرنا مشکل ہو رہا ہو, زحمت ہے, پاسبل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ایک نقطہ. فرماتے اسی طرح کا مطلب کیا ہے, یعنی ظاہر سے مسا کیا جائے گا. کب؟ جب مثال کے طور پر باطن پر ایسی نجاست لگی ہے کہ جو ٹرانسفر ہونے والی ہو. اگر خشک ہو گئی تو آگے جا کے بیان کریں گے کہ جس سے مسا کیا جائے اس کا پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے, جس پر مسا کیا جائے اس کا بھی پاک ہونا ضروری نہیں ہے. بات دیں, جس سے مسا کریں یعنی ہتھیلیاں, اس کا پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے, جس پر مسا کریں اس پر بھی پاک ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ایسی نجاست نہ ہو کہ جو ٹرانسفر ہونے والی ہے. مثال کے طور پر میری ہتھوڑیوں سے خون نکل رہا ہے, لہذا اور کسی طریقے سے بھی نہ خون کو روکنا پاسبل ہے نہ پہنچنا پاسبل ہے, خون بند نہیں ہو رہا ہے. اب ہتھیلی سے کیسے ہم مسا کریں؟ تو اس صورت میں بھی جس طرح اوپر بیان کیا, کیا بیان کیا کہ ایک الٹے ہاتھ کی پشت سے سیدھے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ پھیرا جائے اور سیدھے ہاتھ کی پشت سے الٹے ہاتھ کی پشت پر مسا کیا جائے. لیکن اگر جی کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا کھال ٹچ ہونا ضروری ہے؟ خوب یہ مسئلہ انشاءاللہ آگے جا کے آئے گا کہ اگر ہاتھ پر اگر پٹی بندھی ہوئی ہو تو اس کا کیا مسئلہ ہے. یہ انشاءاللہ ابھی اسی مسئلے کے اینڈ میں یہ مسئلہ بھی آئے گا کہ اگر پٹی بندھی ہو تو کیا مسئلہ ہے. خوب فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ماسح اور ممسوح, اس اصطلاح کو بھی یاد کر لیں. ہتھیلی والا حصہ ماسح ہے, ماسح یعنی مسح کرنے والا, ممسوح جس پر مسح کیا جائے. اور تو وضو میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوئی تھی. تو فرماتے کہ نا ماسح کا پاک ہونا ضروری ہے یعنی ہتھیلی والا پورشن جس سے ہم ہاتھ پھیریں گے, نہ ممسوح کا پاک ہونا ضروری ہے. رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن مثال کو نجاست لگی تھی, نجاست ہم نے ہٹا دی, ڈیٹول سے کسی چیز سے ہٹا دی, اب ہاتھ نجس ہے ہمارا, لیکن جو ہے وہ نجاست نہیں لگی ہوئی ہے. اگر نجاست لگی ہوگی تو پھر مانع اور رکاوٹ بن جائے گا, وہ جو وہ پرابلم کرے گی کہ جس کی تفصیل تھوڑی سی آگے آئے گی. بس ماں سے جس سے مسا کیا جائے, ممسوح جس پر مسا کیا جا رہا ہو, دونوں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. جس طرح وضو میں ضروری ہے لیکن جو ہے وہ اس میں تیمم میں جو کہ وہ ضروری نہیں ہے. اسی مسئلے میں 367 مسئلے میں ہی بیان کرتے ہیں کہ اچھا وضو میں تیمم میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ آگے مسئلہ آئے گا مسئلہ نمبر 376 میں کہ جس پر ہاتھ پھیرا جائے اس میں رکاوٹ نہ ہو, لہذا انگوٹھی وغیرہ کا ہٹا لینا ضروری ہے. یہ ممسوح کا حکم ہے. لیکن اگر جو کہ وہ نہیں, یہاں پر بھی بیان کرتے ہیں. خوب فرماتے ہیں کہ توجہ کریں کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر ممسوح کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے جبیرہ کی طرح اور اس کو اتارنا ممکن نہ ہو, بس یہ شرط آ گئی. کیا شرط آ گئی
کہ اگر اس کو اتارنا ممکن نہ ہو، اب اتاریں گے تو نقصان ہو جائے گا، ہاتھ نہیں پھیرا جائے گا، یہ ہاتھ نہیں پھیرا جائے گا، اس کو تھوڑا سا پینڈنگ میں ڈال دیں۔ خلاصہ ہے کہ اس کو اتارنا ممکن نہ ہو، انہوں نے جتنا لکھا ہے کہ اس کا اتارنا ممکن نہ ہو تو اسی پٹے پر ہی ہاتھ پھیر لیا جائے۔ یہ تھا ممسو کے اوپر پٹا۔ اگر ماسے کے اوپر پٹا ہو، جیسے مثال کے طور پر یوں پٹا بندھا ہوا ہے، ہتھیلی کے ساتھ پٹا بندھا ہوا ہے یوں کر کے، یا مثال کے طور پر یہاں پر خالی ٹیپ سے چپکایا ہوا ہے، ہتھیلی کے اوپر خالی ٹیپ سے چپکا ہوا ہے، تو اس صورت میں آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر پوری ہتھیلی نہیں ہے، پوری ہتھیلی پر پٹا نہیں ہے بلکہ باز پر پٹا ہے، تو جتنا حصہ کھلا ہوا ہے اس سے مسح کیا جائے، پیشانی کا بھی اور ہاتھوں کا بھی، جس سے کھلا ہوا ہے اسی سے پورا مسح کیا جائے، ہے نا، اسی سے کسی طرح کور کر کے اس سے جو کو مسح کیا جائے۔ اگر باز کھلا ہوا ہو، اگر پورا پٹا بندھا ہوا ہے، پورا ہاتھ میں پٹا بندھا ہوا ہے، کھولنا ممکن نہیں، اتارنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اسی سے مسح کر لیا جائے، کافی ہے۔ نہیں، معذرت کے ساتھ اگر جو ہے وہ اگر جو کو پورا پٹا بندھا ہوا ہو، مطلب پورا یہاں پہ پورا جو ہتھیلی کو صرف کور کیا گیا ہے، اس طرح پٹا بندھا ہے کہ پوری ہتھیلی کور ہو گئی، ٹیپ سے چپکا دیا ہے، یہ پورا کور ہو گیا ہے، تو پھر اس صورت میں فرماتے کہ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ خوب اسی سے مسح کر لیں، اسی سے مسح کر لیں۔ پٹا بندھا ہوا ہے پورا ہاتھ میں، ہتھیلی، ہاں، اگر پورا ہی پٹا بندھا ہوا ہے اور اتارنا ممکن نہیں تو پھر سمپل نارمل طریقے سے تیمم کریں، لیکن خالی باطن میں پٹا بندھا ہوا ہے، دونوں باطن میں پٹا بندھا ہوا ہے، چپکایا ہوا ہے ٹیپ سے مثلا فار ایگزامپل، صحیح نا، تو آگے سیستانی کہتے ہیں اور پورا ہے تو اسی سے نارمل تیمم کرنے کافی ہے، لیکن آخری فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ دو تیمم کیے جائیں، ایک تیمم نارمل طریقے سے اور دوسرا تیمم ہاتھ کی پشت کو، ہاتھ کی بیک کو زمین پر مار کر تیمم کریں۔ سچویشن تقریباً کلیئر ہے، واضح ہے انشاءاللہ، اور آگے کوئی کی احتیاط واجب ہے، آگے سیستانی کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اس مسئلے میں، کیونکہ آگے سیستانی واجب نہیں کہتے کہ الٹے ہاتھ کی پشت سے بھی جو کہ وہ مسح کریں، آگے کوئی نے احتیاط واجب لگا کر دو مسح کو کہا ہے، لیکن آگے سیستانی کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس احتیاط کی، بلکہ جو ہے وہ آپ نارمل طریقے سے ہاتھ مار دیں، اسی پٹے والے ہاتھ کے ساتھ جس کو اتارنا ممکن نہیں ہے اسی کے ساتھ ہاتھ مار دیں اور نارمل طریقے سے تیمم کر لیں، کافی ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 367۔ مسئلہ نمبر 368، 368 یہ بھی در حقیقت ایک مشہور قول کی مخالفت ہے آگے خوئی اور آگے سیستانی کی، لہذا اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ خوب توجہ کریں، ہمارے پاس تین سچویشن ہیں، ایک حدث اصغر، ایک حدث اکبر جنابت، ایک حدث اکبر جنابت کے علاوہ، یہ تین سچویشنز ہیں۔ حدث اصغر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں انسان کے اوپر وضو فقط واجب ہو۔ حدث اکبر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں غسل واجب ہو، میت کو چھو لیا انسان، حدث اکبر پر آ گیا، اگر انسان واش روم جاتا ہے حدث کو سرزد کرتا ہے تو حدث اصغر انسان کے ذمے پر آتا ہے۔ بس تین سچویشن ہو گئی۔ اگر تیمم حدث اصغر کے لیے ہے، حدث اصغر یعنی وضو کے بدلے میں ہے،
تو وہ تیمم کرے گا، اور وہ تیمم کرے گا وضو کے بدلے میں. اور جو حدث اکبر کے وجہ سے تیمم کرے گا وہ غسل کے بدلے میں کرے گا. اب یہ میں نے غسل جنابت اور غیر غسل جنابت کی ڈسٹریبیوشن کیوں کی؟ اس لیے کی اگر تیمم غسل جنابت کی وجہ سے کر رہا ہو غسل کے بدلے میں تو وہاں پر خالی تیمم کافی ہے بلا اختلاف. توجہ کیا آپ نے؟ غسل جنابت واجب ہے، غسل کرنا ہے، غسل نہیں کر سکتا ہے، ایک تیمم کافی ہے اور کافی ہے. لیکن اگر غیر جنابت ہو، یہاں پر جو ہے وہ مشہور کی مخالفت ہے، اور آپ لوگ سے میں چاہوں تو یہ سوال بھی کر سکتا ہوں کہ کیوں مشہور، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ تو امید ہے کہ شاید آپ جواب دے دیں. پہلے میں مسئلہ بیان کر دوں کہ خوب توجہ کریں، یہ مسئلہ تھوڑا سا کوئی آگے سیستانی کا اختلاف ہے اس میں. ہاں کوئی آگے سیستانی کا اختلاف ہے. خوب توجہ کریں، اگر ایک عورت حیض سے پاک ہوئی، غسل نہیں کر سکتی ہے، استحاضہ کثیرہ ہے، غسل نہیں کر سکتی ہے، جنابت میں تو ایک تیمم کافی ہے، لیکن حدث اکبر میں اگر تیمم کریں تو توجہ کریں، مثال کے تو ایک عورت حیض سے پاک ہوئی. اچھا عام طور پر حیض کا ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے تو اس میں حتماً حدث اصغر سرزد ہوا ہے. ایک شخص ہے کہ جو وضو کی حالت میں ہے اور اسے میت کو چھوا، یہ ایک شخص. دوسرا شخص وضو نہیں ہے، وضو ٹوٹا ہوا ہے اور میت کو ہاتھ لگایا، تو حدث اصغر پلس حدث اکبر دونوں جمع ہو گئے. توجہ فرمایا آپ نے؟ واضح؟ جنابت کو چھوڑ دیں، جنابت میں تو ایک تیمم کافی ہے، چھٹی والسلام. اگر غیر از جنابت حدث اکبر ہو اور ساتھ ساتھ وہ محدث حدث اصغر بھی ہو، اگر حدث اصغر نہیں ہے تو ایک تیمم کافی ہے. لیکن اگر حدث اصغر بھی ہے، جیسے حائضہ عورت، اب حائضہ عورت معلوم ہے کہ حدث اصغر 5-6 دن اس کا ٹائم گزرا ہے، اب حدث اکبر بھی ہے، حدث اصغر بھی ہے. تو آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحبی کہ وہ وضو کرے، تیمم کرے گی غسل کے بدلے اور وضو بھی کرے گی. احتیاط مستحب ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے، اور اگر وضو ممکن نہ ہو تو پھر اس کا بھی ایک تیمم کرے گی، یعنی یا کرے گا. اگر میت کو چھونے والا مرد ہے تو کرے گا، تو 2 تیمم ہو جائیں گے اگر وضو کرنا ممکن نہیں ہے. اور اگر وضو کرنا ممکن ہے تو ایک تیمم ہوگا غسل کے بدلے اور ایک وضو کرنا ہوگا، اور اگر وضو کرنا بھی ممکن نہ ہو تو پھر دوسرا تیمم ہوگا وضو کے بدلے. آگے سیستانی کی احتیاط مستحب ہے، لیکن آغا کوئی توجہ فرمایا، کوئی کا فتویٰ
آپ وہی فرماتے ہیں کہ اگر حدث اکبر ہو پلس غیر جنابت ہو تو غسل کے بدلے تیمم کرے گی یا کرے گا، اور اگر حدث اصغر بھی ہے یا استحاضہ متوسطہ ہے تو اس کے اوپر اس کو وضو بھی کرنا پڑے گا. فتویٰ ہے، یعنی اگر ایک عورت حیض سے پاک ہوئی، مجبوری کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتی ہے، اور مجبوری غسل میں ہے، جیسے نفاس میں بعض اوقات ہوتا ہے، عورت جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو غسل کرنا عام طور پر مثلا ممکن ہے کہ نقصان دہ ہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہو پانی استعمال کرنے سے، تو غسل کرے گی آخوئی کی مقلدہ. اگر شیطانی کی مقلدہ کے لیے احتیاط مستحب ہے، آخوئی کی مقلدہ کے لیے واجب ہے، غسل کرے گی، غسل نہیں کر سکتی ہے، غسل کے بدلے تیمم کرے گی. اور چونکہ حدث اصغر بھی ہو چکا ہے، اس سے سرزد حدث اصغر بھی ہو چکا ہے، لہذا وہ وضو کرے گی. دیکھیں غسل یہاں پر قیاس نہ کریں، قیاس نہ کریں. کس سے قیاس؟ کہ خود غسل اگر کرنا ہوتا تو وضو کی ضرورت نہیں تھی، خود غسل کافی ہے. واجب غسل ہو، غسل جنابت ہو، کوئی بھی واجب غسل ہو، بلکہ حتیٰ مستحبی غسل وضو سے بے نیازی ہے، وضو سے بے نیازی ہے. غسل بے نیاز کرتا ہے، آیا تیمم بھی بے نیاز کرے گا؟ یہ چونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے روایت پڑھی تھی آپ کی خدمت میں کہ کیوں وضو سے بے نیاز ہے، کیونکہ آپ کو اگر چیزیں نہیں کہتا، ہمارے پاس روایت معتبرہ صحیح روایت موجود ہے. ای الوضو انقی من الغسل، کون سا وضو غسل سے زیادہ پاک کرنے والا ہے؟ لہذا اس روایت سے سمجھتے ہیں آپ کوئی آگے چیزیں نہیں کہ غسل زیادہ پاک کرنے والا ہے، ختم. اور آپ کو آ کر کہیں گے کہ یہ تو غسل کے لیے روایت ہے، تیمم کے لیے تو نہیں روایت. آپ نے کیا تیمم، آپ نے کیا کیا؟ یہ شخص جو محدث اکبر تھا اس نے کیا تیمم، اس نے کیا تیمم. اور تیمم کرنے کے بعد اب خالی تیمم کافی ہو، کیوں؟ لہذا توجہ کیجیے گا، لہذا جو ہے وہ اگر کوئی فرماتے کہ خوب وضو کریں، دلیل کیا ہے وضو کی؟ اور کوئی کہتے ہیں کہیں گے انشاءاللہ کہا ہوگا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، جب تم نماز کے لیے قائم ہو تو اپنے چہروں یعنی وضو کرو. اور بھائی میں کیوں وضو نہ کروں؟ آج مجھے شاید یہ مسئلہ یا پہلے مجھے یاد نہیں کہ پہلے میرے ذہن میں یہ بات تھی یا نہیں تھی، لیکن ڈاؤٹ ایک عرصے تک ضرور تھا. پھر آیا مجھے جواب حاصل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یاد نہیں، لیکن ابھی میرے ذہن میں اس کا جواب آیا. کس چیز کا جواب؟ کہ اگر آپ کو یاد ہو مبطلات وضو میں کیا آتا ہے؟ پیشاب، پخانا، ہوا کا خارج ہونا، سونا، بے ہوشی. حیض کو نہیں کہا، میت کے چھونے کو نہیں کہا، یہ مبطلات وضو نہیں ہے. لہذا خوب توجہ کریں، میں آخوئی کا مقلد مثلا میں وضو پر ہوں، میت کو ہاتھ لگایا، غسل میرے لیے نقصان دہ، اور وضو نہیں ٹوٹا ہے، میرا وضو نہیں ٹوٹا ہے. ہاں غسل واجب ہو جائے گا مجھ پر، لہذا غسل نہیں کر سکتا ہوں، تیمم کروں گا اور جا کے نماز پڑھوں گا. خوب اگر آپ کہیں مجھ سے کہ اگر حدث اصغر سرزد ہو گیا اور میت کو چھو لیا تو غسل مسح میت کیوں کافی ہے؟ تو آپ کوئی جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ ای الوضو انقی من الغسل، بابا غسل کر لیا میں نے، طہارت حاصل ہو گئی، کافی ہے. توجہ فرمایا آپ نے. بس اب میں مسئلے کا خلاصہ کر دوں آپ کی خدمت میں، خوب سا توجہ کیجیے گا.
مسئلے کا خلاصہ کیا ہے؟ مسئلے کا خلاصہ یہ کہ اگر حدث اصغر نارمل انسان ہے، صبح اٹھا، وقت نہیں ہے غسل کرنے کا، نہیں سوری حدث اصغر ہے، نارمل اٹھا میں اور نارمل سچویشن ہے، حدث اصغر کے بدلے میں تیمم کروں گا تو ایک تیمم کافی ہے، کافی ہے، ختم، اسٹوری ختم۔ حدث اکبر میں دو حصوں میں حدث اکبر کو ڈیوائڈ کریں۔ حدث اکبر جنابت سے ہے یا حدث اکبر باقی اقسام میں ہے؟ اگر حدث اکبر جنابت سے ہے تو اس کا تیمم بھی کافی ہے، ایک غسل کے بدلے تیمم کیا، بس سلام، نماز پڑھے، خدا حافظ۔ لیکن اگر حدث اکبر ہے اور غیر جنابت ہے اور اس کے بعد حدث اصغر بھی ساتھ ساتھ صادر ہو چکا ہے، ساتھ ساتھ یعنی اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ، وہ فرق نہیں پڑتا، محدث اصغر بھی ہے، اس کو کہتے ہیں محدث اصغر بھی ہے اور محدث اکبر بھی ہے، تو آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ تیمم کرے گا اور احتیاط مستحب یہ کہ وہ وضو کرے، اور اگر وضو نہیں کر سکتا ہے تو ایک اور تیمم کرے گا جو بدلے وضو ہوگا۔ لیکن آپ کوئی فرماتے کہ نہیں، اس صورت میں بھی اور استحاضہ متوسطہ میں بھی، اور یہ استحاضہ متوسطہ یہ خواتین کا مسئلہ ہے کہ عورت جو پیریڈ دیکھتی ہے جس کو مینسز کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو خون دیکھتی ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ کی 3 اقسام ہیں، ہائی کیٹیگری، مڈل کیٹیگری اور لوور کیٹیگری۔ جو مڈل کیٹیگری ہے اس کو کہتے ہیں استحاضہ متوسطہ، کیونکہ استحاضہ متوسطہ میں خاتون کو غسل بھی کرنا ہے اور وضو بھی کرنا ہے، وہاں پہ ہمارے پاس کوئی آگے چیز نہیں کہتے، دلیل خاص موجود ہے کہ غسل کافی نہیں ہے، لہذا آگے کوئی کے لیے 2 سچویشن میں غسل بھی کرنا ہوگا، غسل کے بدلے تیمم بھی کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ وضو بھی کرنا ہوگا۔ وہ 2 سچویشن کیا ہے لکھیں کہ وہ محدث اکبر ہو، جنابت کے علاوہ ہو، حدث اصغر سرزد ہو چکا ہو تو غسل کے بدلے تیمم کرے گی یا کرے گا، کیونکہ میت کو چھونا بھی آ جائے گا اس میں، میت غسل کے بدلے تیمم کرے گا یا کرے گی، اور ایک وضو بھی کرے گی یا کرے گا۔ اور استحاضہ متوسطہ میں تو آغائی سیستانی بھی فتویٰ دیتے ہیں، فتویٰ ہے کہ ایک فتویٰ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ غسل کے بدلے تیمم کرے گی، غسل کے بدلے مطلب ایک عورت ہے جو مستحاضہ متوسطہ ہے، غسل کے بدلے تیمم کرے گی اور واجب ہے کہ وہ وضو کرے، اور وضو نہ کر سکے تو پھر تیمم، یعنی 2 تیمم ہو جائیں گے، 2 تیمم ہو جائیں گے۔ خوب ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ خوب بس یہ سب اس وقت مسئلہ تھا کہ جب وہ غسل نہ کر سکتا ہو یا کر سکتی ہو، جب غسل نہ کر سکتا ہو یا کر سکتی ہو اور مثلا وضو کر سکتے ہو، اور اگر چینج سچویشن ہو جائے، یعنی کیا مطلب غسل کر سکتے وضو نہیں کر سکتے ہیں، تو سوائے استحاضہ متوسطہ کے وہ غسل کافی ہے۔ صرف استحاضہ متوسطہ میں یہ مسئلہ آئے گا کہ اگر وہ عورت غسل تو کر سکتی ہے لیکن وضو نہیں کر سکتی ہے تو غسل کرے گی اور نماز کے لیے جو کہ وہ تیمم کرے گی۔ اب یہ مسئلہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو ریٹرن میں آپ کی خدمت میں گروپ میں ڈال دوں تاکہ جو کہ وہ آپ کے لیے یہ مسئلہ جو کہ وہ ویسے تو بیان ہو گیا لیکن سننے سے زیادہ جو کہ افیکٹو اور سمجھ میں آنے میں جب ریٹرن میں ہوگا تو انشاءاللہ زیادہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی خوب، انشاءاللہ کسی کا سوال نہیں ہے؟ جی ایک سوال ہے کہ اگر تیمم جو ہے وہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہو تو اس وقت میں ظاہر ہے کہ وہ نہیں کر سکتا ہے، وضو تو نہیں کر سکتا ہے،
جی دونوں کے بدلے تیمم ہو جائیں گے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ غسل کا ٹائم نہیں ہے لیکن وضو کا ٹائم ہے, تو تیمم کرے غسل کے بدلے, اور جن جن سچویشن میں وضو بھی کرنا ہے تو پھر وضو بھی کرنا ہوگا. لیکن اگر وضو کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے تو 2 تیمم ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو آپ نے جو فرمایا کہ یہ 2 دفعہ ہاتھ مارنے ہیں, یہ کیا ہر دفعہ میں یہ کرنا ہوگا یا کوئی خاص سچویشن کی وجہ سے کرنا ہوگا؟ نہیں, احتیاط کے طور پہ ہاں یہ بہرحال مستحب ہے. دونوں فقہا کے لحاظ سے, آخوی کے لحاظ سے بھی, آگے سیستانی کے لحاظ سے واجب نہیں ہے, مستحب ہے, احتیاط مستحب ہے. یعنی میں اس کو اگر پریکٹیکل کر کے بتاؤں آپ کو تو اس طریقے سے ہو گیا کہ یہ ہاتھ مارا, پھر پیشانی پہ ہاتھ پھیرا, پھر ہاتھ مارا, اور سیدھے ہاتھ کی پشت الٹے ہاتھ کی پشت, یہ ایک, یہ 2 دفعہ مارنا ہے. یہ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہاتھ ماریں, پیشانی پہ ہاتھ پھیریں, ہاتھوں کی پشت پر ہاتھ پھیریں, تیمم ہو گیا, 1 دفعہ اور ماریں اور ہاتھوں کی پشت پر دوبارہ سے کریں. میرا خیال ہے کہ شاید مشہور فقہا اس بات کی قائل تھے. وہ کیوں قائل تھے اب یہ میں نے نہیں دیکھا, روایت وغیرہ نہیں دیکھی میں نے, لیکن میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ظاہر مشہور فقہا قائل تھے کہ 2 دفعہ مارے. لیکن آخوی آگے سیستانی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی معتبر دلیل نہیں ہے اس بات کے لیے, اس بات کے لیے کہ 2 دفعہ ہاتھ مارا جائے, کوئی معتبر دلیل نہیں ہے. لہذا بہتر یہ ہے, احتیاط مستحب ہے, کیونکہ مشہور فقہا قائل تھے, مشہور فقہا قائل تھے, اس لیے ہم نے بھی احتیاط مستحب لگائی. لیکن یہ مستحب ہے, احتیاط مستحب ہے, نہ واجب فتویٰ ہے نہ احتیاط واجب ہے. لہذا 1 دفعہ مارے انف ہے, کافی ہے. خوب, خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات, کل مومن و مومنات, منتظمین, خاص طور پر تمام مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات, منتظمین کے مرحومین, حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین, کل مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما, جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.